اقلیتوں کے لیے کیا معاملات کرنے والے ہیں؟ اسلام ان کے چرچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اقتدار ملتا ہے تو کیا ان جو یہ غریب ہیں جو ریڈیو پر بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کے شکوے شکایات دور کر سکے گی تحریک لبیک پاکستان؟ میں اس کا حق اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچا دوں گا۔ کی پارٹی تو خود غریب ہے، پیسہ نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے۔ سر دوسری جانب تو وہ پارٹیاں جو پرائیویٹ جیٹس کے اندر جاتی ہیں، ایم پی اے اٹھاتی ہیں، ایم این ایز اٹھاتی ہیں، کروڑوں روپیہ دیتی ہیں اور وہ الیکشن بھی جیت کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ لوگ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ آپ کے اسمبلی میں جانے سے کیا چینجنگز ہونے والی ہیں؟ امان اللہ صاحب، آپ پاکستان میں 1 کروڑ مسجد بنا لیں، آپ کے دشمن کو آپ سے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن آپ ایک چھوٹی سی دکان پر بکنے والی شراب کو بند نہیں کروا سکتے۔ یہاں کا ایک جو چرچ ہے اور اس کے جو چلانے والے پادری ہیں، ان کا ایک بیٹا وہ اس مسجد غوثیہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جناب دوبارہ سے ایک دفعہ پھر علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب ان کے لائبریری میں ہیں ماشاءاللہ، اور شرف حاصل ہوا ہے دوبارہ سے جی علامہ صاحب آپ کا انٹرویو کرنے کا۔ بنڈل آف تھینکس۔ ناظرین کرام، جس طرح الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے، ڈیٹ بھی آ چکی ہے 8 فروری کی، تو علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب جو ہیں یہ PP 159 سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جانب سے MPA کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور مزید یہ کہ اس وقت بات کی جائے پاکستان کی، یا اگر پاکستان سے باہر دیکھا جائے فلسطینوں، کشمیر، برما، سیریا، شام، لیبیا، جہاں پہ اسپیشلی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے اس وقت فلسطین میں، اس حوالے سے بھی علامہ صاحب کا موقف لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ کرم، اللہ رسول کا کرم۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا موجودہ سیاسی صورتحال پہ، PP 159 سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جی، کتنی امید ہے کہ حسن رضا نقشبندی صاحب PP 159 سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا جھنڈا لے کے پنجاب اسمبلی میں جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے اتنی بات کہوں گا کہ تحریک لبیک دنیا کی وہ واحد مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جو اپنی شخصیت کے لیے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، اسلام کی سربلندی کے لیے لے رہی ہے۔ حلقے کی کیا صورتحال ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا جب آپ کا اگلا سروے ہوگا تو وہ آپ ہمارے سیاسی حریفوں سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ سر صورتحال جو ہے اس وقت بڑی نازک ہے۔ سروے ہم نے PP 160 میں کیا چونگی کے قریب، جی، وہاں پہ جو پھل فروش ہیں ریڈیو پر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ہم نے پوچھا ووٹ کس کا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں ہم کیوں ووٹ دیں بھائی، جی، ہم تو غربت کی چکی میں پس چکے ہیں، جو آتا ہے اقتدار کے مزے لیتا ہے چلا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے گا تحریک لبیک پاکستان اگر اقتدار ملتا ہے تو کیا ان جو یہ غریب ہیں جو ریڈیو پر بیٹھے ہوئے ہیں جی، ان کے شکوے شکایات دور کر سکے گی تحریک لبیک پاکستان؟ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر امہات الکتب میں آتی ہے، اور سیرت کی پہلی مستند کتاب ہے سیرت ابن ہشام۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے، اور اس میں 10 نکات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے اپنے پہلے خطبے میں، جس میں آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ مقرر کیا گیا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نزدیک والضعیف فیکم قوی عندی، میرے نزدیک طاقتور وہ ہوگا جو تم میں ضعیف ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ لفظ ضعیف موجود، جو تم میں کمزور ہے وہ میرے ہاں طاقتور ہوگا، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچا دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ، تو یہ تو خود غریب ہیں۔ ہمارے پاس، آپ کو خود پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے الیکشن کے لیے، بالکل بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ سر آپ ایک بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کی پارٹی تو خود غریب ہے، پیسہ نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے۔ سر دوسری جانب تو وہ پارٹیاں جو پرائیویٹ جیٹس کے اندر جاتی ہیں، MPA اٹھاتی ہیں، MNAs اٹھاتی ہیں، کروڑوں روپیہ دیتی ہیں اور وہ الیکشن بھی جیت کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ لوگ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ ایک طرف پرائیویٹ جیٹ ہیں، جی ایسا ہی ایک طرف تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے غریب لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، پھر کیسے مقابلہ ہوگا؟ لیکن جب وہ حلقے میں آتے ہیں انہیں گندے انڈے پڑتے ہیں، اور ہم جب جاتے ہیں تو پھول پیش ہوتے ہیں۔ بڑی سب دلچسپ بات کر دی علامہ صاحب۔ صحیح میں آپ کو یہ
یہ ایسا ماحول کیوں بن گیا ہے؟ کیوں بن گیا یہ انڈے مارنے والا ماحول جو ہے؟ ایک تو انڈے والا ہے، اور ابھی 2 دن پہلے ہمارے پاکستان کے سابقہ ایک چور تھے، تو وہ شیخ پورہ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور دنیا سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو ادارے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ تھلے اتر جاؤ، پیچھے چور آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اور چور موصوف کا نام شہباز شریف ہے۔ سر کیسے اس رسم کو کس طرح ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں قربانیاں دینی پڑیں گی امان اللہ بھائی، اور قربانی دینے کے لیے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے کوئی اور بندہ تیار نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں حلوہ پلیٹ میں ملے، تحریک لبیک یا رسول اللہ قربانیاں دے کر یہاں پہنچی ہے۔ فیض آباد کے شہداء ان کو آپ جانتے ہیں، وزیر آباد کے شہداء کو آپ جانتے ہیں۔ ابھی 1 برس نہیں گزرا حویلیاں کے سانحہ یتیم خانہ، پھر سانحہ حویلیاں، پھر ہم نے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی وہ آپ جانتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے العطایا علی متن البلایا، کہ کامیابیاں وہ پریشانیوں اور تکلیفوں کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، بندہ تو اللہ تعالیٰ کے نامات آتے ہیں۔ تو یہ قربانیوں کا صلہ انشاءاللہ ملے گا، اور یہ صلہ ہم اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، اس کو ہم پاکستان کے ہر طبقے میں پہنچائیں گے۔ سر بڑی زبردست گفتگو کی آپ نے۔ مجھے بتائیے گا، علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا اسمبلیوں کے اندر جو مطلب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جوان جائیں، نہ صرف داڑھی والے ہوں بلکہ کلین شیو بھی، اور وہاں جا کے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں۔ وہی اسمبلیاں ناظرین کرام کے دور نون لیگ کا ہوتا ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے، فیض آباد کا میدان لگا لیا جاتا ہے۔ بابا جی اس دنیا سے جاتے ہیں، اس کے بعد سانحہ یتیم خانہ بھی ہو جاتا ہے، جب لیڈر جو ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے وہ جیل میں ہوتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، آپ کے اسمبلی میں جانے سے کیا چینجنگز ہونے والی ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں کیا چینجنگز ہونے والی ہیں؟ کن چیزوں کو آپ لوگوں نے وہاں جا کر دفن کر دینا ہے جن کا علامہ خادم رضوی صاحب نے خواب دیکھا تھا؟ امان اللہ صاحب، آپ پاکستان میں 1 کروڑ مسجد بنا لیں، آپ کے دشمن کو آپ سے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن آپ ایک چھوٹی سی دکان پر بکنے والی شراب کو بند نہیں کروا سکتے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسا۔ کیوں؟ آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ جس دن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پاس اقتدار آئے گا، ہم سب سے پہلے برائی کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اس پر قابو پائیں گے۔ جب برائی پر قابو پا لیا جائے گا، نیکی کرنا خود بخود آسان ہو جائے گا۔ واہ جی واہ، بالکل صحیح بات ہے۔ سر یہاں پہ اقلیت کی اگر بات کی جائے، آپ کا جو حلقہ ہے PP 159، اس میں یوحنا آباد بھی آتا ہے۔ جی، یوحنا آباد ناظرین کرام ایشیا کا وہ حلقہ ہے جس میں کرسچنز کی اگر بات کی جائے، مسیحیوں کی، تو یہ ایک بڑی تعداد ہے ان کی، اور ایشیا کے اندر یوحنا آباد کو گنا بھی جاتا ہے۔ بلکہ ہماری ابھی انسرام سوداگر صاحب سے بھی ڈسکشن ہوئی، انہوں نے بھی آپ کے اس حلقے میں ذکر کیا کہ یوحنا آباد آتا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا کیا موقف ہے؟ اور آپ یہاں سے اگر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں یہاں سے، اقتدار میں آنے کے بعد آپ اقلیتوں کے لیے کیا معاملات کرنے والے ہیں؟ الحمدللہ، پہلی تو خوشخبری آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یہاں کا ایک جو چرچ ہے اور اس کے جو چلانے والے ہیں پادری ہیں، ان کا ایک بیٹا وہ اس مسجد غوثیہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمارے جھنڈے کا جو ایک سفید رنگ ہے وہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہے، اور ہم عیسائی برادری کو کھلم کھلی یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس میں آپ کے مسائل کا حل ہو، بشمول امریکہ کے۔ آپ کے مسائل کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو کیش کرتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں جمہوریت کا، بالکل، وہ آپ کے مسائل کو کیش کرتے ہیں، آپ کو کیش کر کے آپ کے نام پر پوری دنیا سے فنڈنگ کرتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ جب آپ کو اسلام کا نظام پیش کرے گی، اقلیت جتنا اسلام کے اندر محفوظ ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسلام ان کے چرچوں کی حفاظت کرتا ہے، اسلام ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ان کی عبادت گاہوں کے قریب کوئی درخت ہے تو اس درخت کو آگ نہیں لگانی۔ تو میں آپ کو کھلے دل سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گئے، وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے، اور آپ اس کی چمک کو دیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ اس تحریک کا ساتھ دیجیے.